ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو کافی سینسٹیو ایشوز کو ہم زیر بحث لا چکے ہیں. ابھی ہم کچھ بات کریں گے بھارت کی جو جنونی جنگی تیاریاں جاری ہیں. ہاں دیکھیے، یہ میں خود بہت متاثر ہوا ہوں. اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے اگینسٹ میزائلز، راکٹس، بیلسٹک میزائلز، 3 لیئرڈ سسٹم ہے نا ان کا ڈیفنس کا. پہلے ہے ان کا آئرن ڈوم جو شارٹ رینج راکٹس وغیرہ کے لیے، میزائلز کے لیے. اس کے بعد پھر آتا ہے ڈیوڈ سلنگ جو میڈیم رینج میزائلز وغیرہ کے لیے ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. اور پھر آخر میں ہے ایرو 1 2 3 بڑے سسٹمز انہوں نے دفاعی بنا چکے ہیں جو بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. جو ابھی 1 اپریل کو ہوا تھا، اس میں جو ایرو سسٹم ہے اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا بھارت اسرائیل کے دفاع میں. اب بھارت بھی یہی کام کر رہا ہے. ایکچولی بھارت بھی پرتھوی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کا، اس کو ڈیولپ کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رشیا سے انہوں نے S-400 دفاعی سسٹم لیا ہوا ہے. 3 ان کو مل گئے ہیں بیٹریز، 2 اور ملنی ہے. تقریباً $5.6 بلین کا یہ ایگریمنٹ تھا. تو 5 سسٹمز ملنے تھے، لیکن روس اور یوکرین کی وار کی وجہ سے تھوڑا بہت اس میں ڈیلے ہو گیا ہے. اب 2 جو بیٹریز آئیں گی وہ اگلے سال شاید آ جائیں. تو بھارت یہ بھی لے رہا ہے دفاعی سسٹم. اس کے بعد اس کا اپنا ایک ہے اشون ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم. تو یہ 2 انڈیجنسلی وہ ڈیولپ کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے. So how challenging that would be for Pakistan? کیونکہ دیکھیے پاکستان نے 2007 میں نہیں 1998 میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہو گئے تھے تو ہم نے 1998 ایک اسٹریٹجک ریسٹرین ریجیم کا کانسیپٹ پیش کیا تھا بھارت کو. اور اس کانسیپٹ میں ایک یہ تھا، ایک پروویژن ہم نے یہ رکھی تھی کہ دونوں ممالک بیلسٹک ڈیفنس سسٹمز ڈپلوائی نہیں کریں گے. کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ بیلسٹک جو ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی آپ کو بڑھاتے ہیں. مطلب اس کا بنیادی یہ ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ اسٹرائک میں کرتا ہوں کسی ملک پہ، یا اپنے بھارت میں اگر پاکستان کرتا ہے فرسٹ اسٹرائک، تو وہ سارے جو میزائلز ہیں جو پاکستان فائر کرے گا وہ تو انٹرسیپٹرز اس کو ناکارہ بنا دیں گے. تو بھارت کے پاس پھر ایک موقع ہوگا کہ وہ سیکنڈ اسٹرائک کرے ہم پاکستان پہ. تو یہ اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس سے پھر آرمز ریز بڑھ جاتی ہے. جو نیوکلیئر سب مرینز ہوتی ہیں اور جو سائلوز بنے جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ میزائلز کو رکھا جاتا ہے، میزائلز کو موبائل رکھا جاتا ہے، تو یہ ساری سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے زمرے میں آتی ہیں. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اس خطے کو ایک آرمز ریس سے بچانے کے لیے ہم یہ تجویز پیش کریں. لیکن بھارت کا کہنا تھا، یا کسی حد تک ٹھیک بھی تھا، کہ ان کا معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا ڈیٹرنس رکھا ہے. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو S-400 بھارت کو ملا وہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی ڈپلائی کیا ہوا ہے. اور یہ جو پرتھوی ہے یا اشون ان کا ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا، یہ پاکستان کے بھی خلاف ڈپلائی ہوگا. مجھے یہ ایک ہوتا ہے کہ کیا ہم کیونکہ ہم نے اپنی جو پالیسی ہے، ہم نو فرسٹ یوز کی پالیسی ہماری نہیں، ہم نے اس میں بھی ابہام رکھا ہوا ہے. اگر پش کمز ٹو شو ہمارے ایگزسٹنس کو خطرہ ہے تو پھر ہم نے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں وہ دیکھنے کے لیے تو نہیں بنائے ہوئے نا. اگر ڈیٹرنس ہمارا فیل ہو جاتا ہے، اگر بھارت بالا کوٹ جیسے اقدامات کرتا ہے جو کہ وہ کرے گا مستقبل میں، آپ امید رکھیں اس چیز کی کہ بھارت کوئی موقع ایسا رکھے گا کہ آزاد جموں کشمیر میں اس قسم کا ملٹری مس ایڈونچر کرے. ایون وہ گلگت بلتستان بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھیں، کہ بھارت کو یہ معلوم ہو کہ اگر اس نے اس قسم کا ملٹری مس ایڈونچر کیا تو پاکستان پھر فلی اس کو ریئیکٹ کرے گا، اس پہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو کیا تیاری ہے ہماری تیاری ہونی چاہیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آئی ایم شیور کہ ہمارے لوگ اس پہ جو SPD ہے، ہمارے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو پہلے مضبوط کریں. جس طرح بالا کوٹ ہماری اسپیس کو بریچ کرتے ہوئے بھارت کے آگے تھے طیارے، وہ یہ اس قسم کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں، کیونکہ اس سے ہمارا ڈیٹرنس کمزور ہوتا ہے. بھارت کو یہ شے ملتی ہے کیونکہ جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے نا بھارت کا، اس کا اکثر کرکس یہ ہے کہ وہ 48 اور 72 گھنٹوں میں کوئی ایسا ایکشن لے لیں
کہ پاکستان کو اتنا ڈیمیج کر دیں کہ اور پھر وہ ایکشن ختم ہو جائے اور پاکستان ایسکلیٹ نہ کر سکے سچویشن کو کہ نیوکلیئر جہاں پہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہو. لیکن اگر آپ دیکھیے تو کنونشنل جو ڈسپیرٹی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا ڈیفنس بجٹ 8-9 بلین ڈالر ہے جبکہ بھارت کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں $70 بلین ہو گیا ہے اس وقت. تو فرق بہت بڑھ گیا. بھارت ابھی دیکھیے رافیل اس نے 36 رافیل طیارے فرانس سے لیے, ابھی 24-26 طیارے اور لینے جا رہا ہے. ابھی اجیت دوول صاحب گئے ہوئے تھے فرانس, ان کا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا, انہوں نے صدر میکرون پہ بھی کال کی, تو ان کا وہاں سے بھی ایکوزیشن بہت ہو رہی ہے. پھر امریکہ سے پریڈیٹرز جو ڈرونز ہیں وہ لے رہے ہیں, جو سارے ملٹری ڈرونز ہیں, تو یہ تقریباً 32 کے قریب وہ ان سے لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت جہاں یہ ساری ایکوزیشنز بھی کر رہا ہے, اپنا بیلسٹک ڈیفینس میزائل سسٹم بھی بنا رہا ہے انڈیجنسلی بھی, اور رشیا سے بھی لے رہا ہے, ہمیں ہمارا ڈیٹرنس ہمیں ٹھیک ہے, ہماری لیمیٹیشنز تو ہیں. دنیا ہمیں کہتی ہے نا کہ آپ کیوں یہ خرچ کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ بابا ہمارا مطلب ہم اور بھی پاکستان خود بھی مطلب ڈرون ہم بناتے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی لے لیں, لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے. بیلاروس سے بھی ہم لے لیں گے اور ممالک سے بھی لے لیں گے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنا ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھنا ہے ایٹ دا منیمم لیول. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ پاکستان آرمز ریس میں شامل ہو جائے بھارت کے ساتھ, لیکن سوورینٹی بھی تو ضروری ہے نا, وہ اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا ڈیٹرنس اتنا کریڈیبل ہونا چاہیے کہ بھارت کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ پاکستان پہ کوئی اس قسم کا ملٹری مس ایڈونچر کرے, کیونکہ جب بھی اس نے یہ کیا تو اس کا خطرہ یہ ہے کہ پھر یہ کیونکہ بالاکوٹ میں تو ہم نے بڑے دیکھیے نا میجر طریقے سے ریسپانس دیا, لیکن اگر یہ ڈیمیج بہت ہوتا, ہم کل بات کر رہے تھے کہ اگر ایران کے جو اس نے بیلسٹک میزائل داغے اسرائیل پر, اگر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا تو اب تک شاید اسرائیل نے اس کو ریٹیلیٹ کر بھی اور ہوتی. تو یہ بھی اچھا ہوا کہ بالاکوٹ کا جو بھارت کا اس نے بامز یہاں پہ گرائے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہمیں. وہ جنگل میں کچھ درختوں کو تباہ کر کے چلے گئے. کلیم انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے وہ کیمپس ختم کر دیے دہشت گردوں کے, اور یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ تو ان کا نیریٹو کا حصہ ہے, لیکن کوئی تباہی زیادہ نہیں مچی. اس لیے ہمارا بھی جو ریٹیلیشن تھا ایک دن کے بعد ہوا, اور ہم نے صحیح ریٹیلیٹ کیا اور بھارت کو صحیح میسج پہنچایا. لیکن باسط صاحب, جب کوئی چیز اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں, آپ کی جو حدود ہیں ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, I think یہ بہت بڑی بات ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وائلیشن ہے ہماری اسپیس کی, یہ اٹ سیلف از بہت بڑا ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہونا چاہیے. کلیئر میسج دیتا ہے کہ یہ اٹیک ہے آپ کی سوورینٹی. آگے بھی مستقبل میں بھی جب یہ دیکھیں الیکشنز پہ ہم بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہوئے اگلے ہفتے انشاءاللہ, لیکن کوشچن یہی ہے کہ ہمیں اپنا ڈیٹرنس جو ہے اس کو کریڈیبل رکھنا ہے ایٹ دا منیمم لیول. جو ہماری ایک فل اسپیکٹرم ایک ڈیٹرنس ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. گو کہ ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کم سے نیچے آ رہا ہے, کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. جو بھارت یہ سب کام کر رہا ہے, سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کو بڑھا رہا ہے, اس سے ہمارا انحصار ہمارے نیوکلیئر ویپنز پہ زیادہ ہو رہا ہے, خاص اور پہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پہ. تو بھارت کو ہمارا یہی میسج ہے کہ ہم نے جو اپنے نیوکلیئر ویپنز ہیں دیکھنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے, نمائش کے لیے نہیں رکھے ہوئے. صحیح. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک مزید ٹاپکس کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.